اچھا نہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں مفتی بھاگ گیا کہ نہیں نہیں نہیں، مفتی صاحب سے یہاں نہیں ہونا بھائی، مفتی صاحب سے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہونا ہے، یہاں تو بس جو بھی ایمان والے ہیں جو آئیں گے ان کو یہ بولا جائے گا کہ جناب 9:30 بجے ان کا کیا نام ہے مفتی صاحب کا پروگرام شروع ہونا ہے، تو وہاں حاضر رہیے گا، اور ہم اپنے طریقے کے مہارتی ہیں، ٹھیک نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے، کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ سبمیشنز انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہذا مزید جنگ نہیں ہوگی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. جی مرزا غالب صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا، ابھی تک تو چلیں صحیح ہے، تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے. نہیں، وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو اپنا ڈائلوگ ہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. تو آج آپ کو کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی، آپ چلیں یہ تو لقب دو اچھی یا بات، نہ دو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو بہت اچھا کیا. تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی، یہ بالکل صحیح ہو گیا. پیش کرے ذرا. اچھا اب میں اپنی دلیل تو دے دوں بھائی، یا اپنی دلیل نہ دوں؟ ابھی تک آپ ہی کی دلیلیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں، دے دیں، اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی دیکھو جی، فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیہ نمبر 99، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them. Would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord, whoever wills let them believe and whoever wills let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. 9:29 رک جائیے، ہاں 9:29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ایک تو 10:99 ہے، ایک 18:29 ہے، اور ایک ابھی رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا میں. آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ 9:29 صحیح بول رہا نا، سورہ توبہ 29. ہاں اچھا وہ رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ بھی آؤں گا. تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We already showed them the way whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے. وَإِمَّا كَفُورًا، کافر بنے. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ، رک جاؤ بھیا، چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار. آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کافی لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. And you, O Prophet,
are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں. So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں. آپ کا کام بتا دینا ہے, آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. اب آج کوئی لائن نہیں چھٹے گی, آج ہر لائن کو پکڑا جائے گا. آج تو ہر لائن کو پکڑا جائے گا. اب کوئی مسئلہ نہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا جناب. تو اب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کرو گے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے تسلیم نہیں کرو گے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی کوئی اور دلیل, آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ, دیکھتے ہیں. چلاتے ہیں جناب. ایک منٹ, یہ کون سی ہے؟ اچھا ہاں, قبل اس کے کہ آپ وہ تیر چلاؤ, یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں, اور 929 بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو ان آیتوں پر کوئی اعتراض ہے؟ آپ ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت, اس وقت اتنی پاور نہیں تھی. ارے بھیا کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں؟ مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے. مجھے آپ بتائیں اللہ اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا میں نے لا اکراہ فی الدین آیت پیش کی, چلے کوئی نہیں. جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی, کیا اس وقت 929 کے وقت اور میں یہ بھی بتا دوں برابر تھی؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی, ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں, پہلے ہی گن لیے تھے میں نے, سمجھے؟ آیتیں پیش کی, ٹھیک ہے, اس لیے لا اکراہ فی الدین کو میں نے پیش کی. تعداد برابر تھی, چاہے برابر ہو اسرابر ہو, مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی. سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا. اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو, اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی. وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی. چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی تھی, چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی, جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا. مجھے وہ ناسخ پیش کر دو, ناسخ پیش کر دو ان ساری آیتوں. میں آپ کو دکھا تو رہا ہوں, 929 دکھا رہا ہوں, پھر اس کے بعد آپ 973 بھی بولیں گے. وہ ناسخ نہیں ہے, وہ ناسخ نہیں ہے. جو بھی ہوں بعد میں جس پہ صحاباؤں نے عمل کیا میں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ایز اے فنڈامنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انت علیہم بجبار, آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا آیت ہوگی بھائی؟ خود قرآن نے کہا کہ آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے, لیٹ دم ڈیسائیڈ. آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجئے جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور نہیں آ جناب, 929 123 کچھ بولیے تو صحیح, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسی پر تو بول رہا ہوں میں, اسی پر بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے. وہ ایک منٹ, وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں. یہ رہی, نہیں یہ نہیں, یہ. اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون, قاتلو ایک تو اقتلو نہیں ہے, ٹھیک ہے, قاتلو ہے. اقتلو اور قاتلو کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ. ترجمے میں چل رہا ہوں فرق پتہ ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب, عربی مجھے فرق مت بتائیے. قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا, یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے, حملہ کب تک جاری, کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا. اقتلو نہیں, اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, قاتلو کی بات ہو رہی ہے. سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھو آپ, یہ ہے جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے نا. آپ تو کچھ بھی جھوٹ بھی بولیں گے عربی میں, کیا سمجھوں گا؟ آپ عربی میں جھوٹ بھی بولو گے, میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے معلوم ہے, میں سچ بھی بولوں گا, آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, ترجمہ ہی کر کے بتاؤں گا. آپ ترجموں کو ہر بار سائڈ کر کے بات کر رہے ہیں, پھر ترجمہ کو جھوٹ بولتے ہیں. ارے یار میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی, میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کی عربی کی کلاس ہے, اس کو بتائیں نا. آج آپ کی لاجک کی, عربی کی, فلسفی کی, ہیومن رائٹس کی, سب کی کلاس ہے, مجھے پتا ہے. یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟
حتیٰ کا لفظ آیا, حتیٰ یعطوا الجزیہ, حتیٰ یعطوا الجزیہ, حتیٰ کا لفظ آیا, آیا, سنائی دے رہا ہے حتیٰ کا لفظ آیت نمبر 29 میں, ہاں یا نا؟ حتیٰ اچھا یہ حرف ہوئی ہے, ارے یہاں نہیں, آیت 29, آیت 29 سورہ توبہ میں حتیٰ یعطوا الجزیہ, حتیٰ یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون, حتیٰ کا لفظ ہے جناب. مجھے ترجمے سے ہی بات کر حتیٰ کا لفظ ہے, ہاں یا نا؟ حتیٰ کا لفظ ہے, حتیٰ پہ مت جائیں آپ, حتیٰ مت جائیں, ترجمہ بولے ترجمے جھوٹے ہیں. حتیٰ اکھاڑنا ہے بھیا آپ کا, اسی لیے حتیٰ کے اوپر بات ہو رہی ہے. حتیٰ کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو, لیکن عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا, ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں. پہلے میں آپ کو حتیٰ کے لفظ کے بارے میں بتا دوں. حتیٰ حرف جر یدل علی الانتہاء ای انتہاء الغایۃ الزمنیہ. حتیٰ حرف جر ہے, یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں, جو اس کو بیان کرنے کے لیے, جو لمٹ کو, اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو. اب اس حتیٰ کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ رہی آیت, یہاں پر دیکھو یہ حتیٰ یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون. تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو, کہ بھئی دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے, سامنے والے نے حملہ کیا, تم نے حملہ کیا, آپس میں جنگیں چل رہی ہیں, جنگ تو ہوگی, ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی, تو کوئی بھی آدمی جنگ کے خلاف نہیں بول سکتا. سنیے, جنگ ہو رہی ہے, قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی جنگ کب تک کرنی ہے, اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی, حتیٰ یعطوا الجزیہ, کہ جنگ یہاں تک چلے گی, اس کے آگے نہیں چلے گی. جنگ کو فوری طور پر روک دینا, چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے. جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو سرنڈر کروائیں. سرنڈر ہو گئے, جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی. اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو, چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے. اگر ایک بات بتاؤ, اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے, چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا, تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا. اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے, کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام, ایک منٹ, اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی, ان کو تو تلوار کی, ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا, ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی, چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے, کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا چونکہ سبمیشنز, انہوں نے سرنڈر کر دیا, لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی. حتیٰ یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون. اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اچھا, اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. Fight those who do not believe in Allah. اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے. ان سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے جناب, کیونکہ اگر اسلام میں فورس کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا, تو جزیہ بھی لے لو, کلمہ بھی پڑھاؤ. آپ کو قرآن سے, ایک منٹ, آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے, چونکہ قرآن کی آیت ہے, قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن, قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن. 9:29 کیا ہے؟ جو 9:29 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں, اس سے فورس کنورژن کے خلاف ثابت ہو رہا ہے. اس میں جزیہ کا تذکرہ ہے. جزیہ کنورژن نہیں ہے, جزیہ کنورژن ہوتا ہے. ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے, وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے. فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے, اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل, آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی, اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے, کچھ بھی سمجھے, لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ یہ 3 شرطیں رکھی جا رہی ہیں, قرآن کریم سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار, کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے, یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں 9:29 کو آپ مت مانو, ٹھیک ہے نا, نہیں مان رہا ہوں میں. ارے میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں, میں اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں. بالکل نہیں, یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہو. بالکل نہیں, میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے, جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا, نہ کسی حدیث کا سہارا لیا, اسی آیت سے ثابت کیا ہوتا ہے.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا ہے. نہیں مجھے آپ بتائیں اس کا ترجمے میں بات کریں. کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے, کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے نا تو تبھی تو دوں گا میں جواب. دیکھو اس آیت میں, یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged. یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی. اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی, یہ جو بی ہے نا, بی انہم ظلموا, با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر, یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگیلٹی کا, جزیہ سبب نہیں بنا ہے. جزیہ کہ جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں, وہاں حتیٰ کا لفظ آیا ہے, اور حتیٰ کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا, لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے, ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں. یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس, یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کچھ ہے صحیح مسلم 1765 ذرا پیش کریں, انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے. آپ اس حدیث سے, آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, یہی تھا نا, اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا, فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, ہاں یا نا, ہاں یا نا, چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے, بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا, ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغت, آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے, یہود یس یہود بے بہبود کہہ رہا ہے, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرت العرب میں, ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر, یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہے, وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو, اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا, ان کو اسلامی حکومت میں ہی باقی رکھا گیا, تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا, ایک منٹ, اگر فورس کنورژن ہوتا, اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو, یہ رہی تلوار, کدھر جا رہے ہو, پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے. مطلب ایسا ہے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے, چونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے, مجھے معلوم ہے, کوئی نہیں, مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے, ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں, مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں, پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بولیں گے آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی, اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی, اور آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا, ہے نا. میں فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں, اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی, ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو کی تعداد سے کیا ہوتا ہے, تفسیروں کے لیے آپ نے منع کیا. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے, اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے, نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے, یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب, یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو, تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں.